سورہ نمل آیات نمبر 32 تا 44 میں ملک سبا کی ملکہ اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا بقیہ حصہ۔ پچھلی آیات میں سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر تھا، جس کے بعد ملکہ نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون۔ ملکہ نے کہا کہ اے میرے دربار کے سرداروں، تم مجھے اس معاملے میں مشورہ دو، میں تمہارے مشورے کے بغیر کسی بھی معاملے کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بہت طاقتور اور سخت جنگجو لوگ ہیں، لیکن حکم کا اختیار آپ کو حاصل ہے، سو آپ دیکھ لیں جو حکم ہمیں دینا چاہیں۔ قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ ملکہ نے کہا کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر ڈالتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یقیناً یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور فی الحال میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ ہمارا قاصد کیا جواب لے کر آتا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ بس جب ملکہ کا قاصد تحفہ لے کر پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مال و دولت سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ سو اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس اپنے تحفے سے تم ہی خوش رہو۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ یہ تحفہ لے کر تم واپس لوٹ جاؤ، اب ہم ایسا لشکر لے کر ان پر چڑھائی کریں گے کہ جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، ہم انہیں وہاں سے ذلیل و خوار کر کے باہر نکال دیں گے اور وہ ہمارے محکوم بن جائیں گے۔ قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے کہ ان لوگوں کے مطیع ہو کر ہمارے پاس حاضر ہونے سے پہلے ملکہ کا تخت ہمارے پاس لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، بلا شبہ میں ایسا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانتدار بھی ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ دربار میں سے ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا بولا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے
اس تخت کو یہاں حاضر کر دوں گا۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے موجود پایا تو کہا کہ یہ بھی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ اور جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے گا تو یاد رکھے کہ میرا رب بڑا بے نیاز اور بڑا کرم کرنے والا ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی شکل کو ایسا بدل دو کہ ملکہ کے لیے اس کی شناخت ممکن نہ ہو، ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ فلما جاءت قیل اهكذا عرشك۔ پھر جب ملکہ حاضر ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ ملکہ نے کہا کہ بالکل ایسا ہی، بلکہ شاید وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی آپ کی نبوت کا علم ہو گیا تھا اور ہم اطاعت گزار ہو چکے تھے۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ اس کو اب تک ایمان لانے سے ان معبودوں کی عبادت نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها۔ ملکہ سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جا۔ پھر جب اس نے چمکدار فرش کو دیکھا تو خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے، سو اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ قال انه صرح ممرد من قوارير۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جو چکنے شیشے کا بنا ہوا ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ ملکہ نے کہا کہ اے میرے رب، میں آج تک اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔